سورۃ النساء کی آیت نمبر 106۔ تو 105 پر بات ہو رہی تھی۔ پورا واقعہ میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح چور آئے، انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ جن کی چوری ہوئی تھی ان پہ کوڑے لگائے جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کائنات عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو کبھی بھی قرآن مجید کی یہ آیت نازل نہ ہوتی، آیت نمبر 105۔ اب 106 آیت ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور آپ بخشش مانگے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑیں، عن الذین، ان لوگوں سے، یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، من، اس شخص کو، کانا جو ہے، خواناً بہت خائن، اثیماً گنہگار کو، یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اذ یبیتون، جب وہ مشورہ کرتے ہیں، ما، اس چیز کا، لا یرضا، نہیں وہ راضی ہوتا، من القول، بات سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطاً، گھیرنے والا۔ تو یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے چھپاؤ تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے چھپاؤ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔ ہاں انتم، ہاں تم ہی، ہاؤلائی، وہ لوگ ہو، جادلتم، کہ تم نے جھگڑا کیا، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، اور پھر کون جو جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ام، یا، من یکون، کون ہوگا، علیہم، ان کی طرف سے، وکیلاً، وکیل۔ ہاں تم ہی وہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ام من یکون علیہم، یا کون ہوگا ان کی طرف سے، وکیلاً، وکیل۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو عبیرک کے بیٹوں کی طرف سے وکالت اور باز کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تم نے جھگڑا کیا ہے ان کی طرف سے، وہ تو جھوٹے ہیں، انہوں نے تو خیانت کی ہے، تو جو کون پھر آئے تو چلو کر لو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے، لوگوں کو مطمئن کر لو گے اللہ کو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے گا برا، او یظلم نفسہ، جو ظلم کرے اپنے نفس سے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو پائے گا اللہ کو، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم والا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اچھا یا برا تو پھر وہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی شخص کماتا ہے کوئی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکیماً، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی شخص کرتا ہے کوئی گناہی، او اسمن، کوئی گناہ کا کام، ثم یرمی، پھر الزام لگاتا ہے، بریئن، اس کا کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو تحقیق اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بہتاناً، بہتان، و اثماً، گناہ، مبیناً، واضح۔ تو یعنی کہ یہ بھی ان کی طرف اشارہ ہے کہ خود ہی غلطی کی ہے اور پھر اس کا الزام کسی پر لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واضح گناہ ہے، یہ تو واضح ظلم ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں وہ بخشے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ، اس سے کم،
جو گناہ ہوگا، ومن یشرک باللہ، اور جو شخص شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقط تحقیق ضل و گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، دور کا گمراہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی گناہ نہیں معاف کرے گا، اس کی توضیح پہلے میں کر چکا ہوں۔ این یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر عورتوں کو ہی، وَإِن یدعون، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطانا مریدا، شیطان سرکش کو۔ تو اب اس آیت میں اصل میں مشرک لوگوں کا پہلے اللہ نے یہ کہا کہ مشرک جو لوگ ہیں وہ تو اصل میں کچھ بات الٹ ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 112 سے میں ایک رکوع چھوڑ کے اگلے رکوع پہ چلا گیا، تو چلو دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، یہ کو بہکائیں آپ کو، وما یضلون، نہیں وہ بہکا سکتے تھے آپ کو، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور نازل کیا اللہ نے آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ آپ کو کس اور سائڈ پہ لے جاتے تو کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے تھے۔ تو یہاں علم غیب کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نہ بتایا ہوتا تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق فیصلہ کر چکے ہوتے۔ اور یہاں سے بریلوی علماء نے آیت کے اس ٹکڑے سے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، اللہ نے سکھایا آپ کو جو بھی نہیں جانتے تھے، تو کہتے ہیں جو بھی نہیں جانتے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز سکھا دی اللہ نے تو قرآن میں دوسرے مقام پہ اگر یہ جہاں یہ کہا، دوسری جگہ پہ یہ بھی کہا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، بعض رسولوں کا ہم نے تذکرہ کیا، بعض کا نہیں کیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا اور نہ ہی آپ کے لائق ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو علم سکھایا ہے تو کلی طور پر نہیں، ہم سے افضل علم سکھایا ہے، تو وکانا ٹھیک ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے معلوم تکن تعلم کہ نبی ہر چیز کو جانتے ہیں، تو دوسرے پارے میں یہ بھی آتا ہے وَعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا کہ اللہ نے تم کو سکھایا، تو اس کا مطلب یہ سارے مومن ہم پھر عالم الغیب ہوئے؟ نہیں، تو جو بھی ہمارے پاس علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مطلب ہے۔ تو وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بلائی، فی کثیر، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا، سوائے اس کے، من امر بصدقۃ، جو کوئی حکم دے صدقے کا، او معروف، یا نیکی کا، او اصلاح، یا صلح کا، بین الناس، لوگوں میں، ومن یفعل ذلک، اور جو کرے گا یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ اجرا عظیما، ہم دیں گے اسے بہت بڑا اجر۔ تو اس آیت میں سرگوشی سے منع ہے، لیکن سرگوشی کس مسئلے میں ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں میں صلح کروانی ہے تو پھر آپ سرگوشی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو بصدقۃ، صدقہ اس مال کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ثواب حاصل کرنے خرچ، تو یہ اصل میں نفل بولا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی معروف ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ سے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کی درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ تو منافق جو لوگ راتوں کو لگ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں وہ اور بات ہے، وہ منع ہے،
وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ سرگوشیاں منع ہے. تو یہاں اگر آج بھی کوئی اگر کسی کے خلاف سرگوشی کرے وہ منع ہے. تو آگے فرمایا وہ میں شاقق الرسول، جو شخص مخالفت کرے رسول کے من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت آنے کے بعد، ویتبع، اور وہ پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے رستے کے علاوہ، نولی، ہم پھیر دیں گے، ما تولی، جدھر وہ جانا چاہتا ہے، ونسلی، ہم داخل کر دیں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، بری ہے لوٹنے کی. اب مسئلہ یہ ہے جو نبی کی مخالفت حدیث آنے کے بعد کرے، قرآن کی آیت آنے کے بعد بھی مخالفت کرے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کو گمراہی کی طرف پھیر دیں گے اور جہنم میں چلا جائے گا. یعنی کہ مسئلہ یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین، شافعی، احمد بن حنبل کے مقلدین کا رد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ واضح حدیث آنے کے بعد مخالفت کرتے ہیں. تو پھر جو واضح حدیث آنے کے بعد مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. تو آگے آیت نمبر 100 یعنی کہ 16 اور 117 اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو یعنی کہ میں الٹ پلٹ کر چکا تھا پیچھے، یعنی کہ 112 کے فوراً بعد میں نے آیت نمبر 116 کا ترجمہ شروع کر دیا. تو اب آیت نمبر 117 کا ترجمہ، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، لأتخذن من عبادک، البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ. تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ایک مقرر حصہ تیرے بندوں سے ضرور لوں گا، میں ضرور تیرے بندے جو ہیں ان کو گمراہ کروں گا. تو آگے اس نے مزید کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور میں امیدیں دلاؤں گا ان کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ، البتہ ضرور وہ چیریں گے، آذان الانعام، یعنی کہ چوپاؤں کے کانوں کو وہ ضرور چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، البتہ ضرور وہ تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کہ بناتا ہے شیطان کو، وَلِيًّا، دوست، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس نے خسارہ اٹھایا، خسران مبینہ، ظاہر خسارہ، اس نے ظاہر خسارہ اٹھایا ہے، وہ تو ظاہری طور پہ خسارے میں ہے. تو یہاں اصل میں شیطان ابلیس وہ اپنے پورے وعدے بتا رہا ہے کہ میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں جناب لوگوں کے، اصل میں فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کا معنی ہے قطع کرنا، یعنی غیر اللہ کے نام پر جانوروں کے کان کاٹ کر سواری کرنا حرام سمجھنا. اور فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ کا مطلب یعنی کہ اللہ کی جو چیزیں پیدا کی ہے ان میں تبدیلی کرنا. جیسے کہ ایک روایت سے بات سمجھ میں آئے گی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے گودنے والی اور گدوانے والیوں پر، اور چہرے کے بال کو صاف کرنے والی کروانے والی پر، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والی، جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو بدلنے والی ہیں. پھر میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے؟ تو وہ کتاب میں بھی موجود ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو یعنی کہ اللہ کی بالوں کی وگ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، ایک تو مجبوری کی حالت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنے بالوں کو نوچنا اور دانتوں کو رگڑوانا، تو یہ چیزیں، یہ صورتیں منع ہیں، کیونکہ شیطان ابلیس وہ جھوٹی آرزو وسوسے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اولئک وما یعد الشیطان، نہیں وہ دھوکہ دے سکتا شیطان، الا غرورا، مگر دھوکہ ہی نہیں ہے، وعدے شیطان کے دھوکے کے وعدے ہیں. اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جو ان کی بات مانیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون، نہیں وہ پائیں گے، انہا، اس جہنم سے، محیصن، کوئی بھاگنے کی جگہ، وہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، ایک طرف تو ہیں شیطان کے ماننے والے، ان کا ٹھکانہ پوچھ ہم نے بتا دیا، اور آگے بیان ہو رہے ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں نے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری کے بہتی ہوں گی، منہا، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا،
وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ یعنی کہ جہنمی جہنم میں، جنتی جو نیک اعمال کرنے والے ان کی جنت کا بیان ہے۔ لیسا نہیں ہے بیامانیکم، مدار تمہاری خواہشات پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ کیا ہے؟ بلکہ من یعمل سوءا، جو کوئی عمل کرے گا برا، یوجزا بھی، اس کو بدلہ دیا جائے گا بھی، اس برے عمل کے ساتھ، جہنم میں۔ ولا یجد لہ، نہیں وہ پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولین کوئی مدد دوست، ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار۔ اور جو نیک برا عمل کرے گا وہ برا اس کا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ ومن یعمل، اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیک، من ذکر، وہ مذکر ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہے، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنہ، جو جنت میں بھی داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور وہ تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، دیرن، دین میں، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کو نیکی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم، اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی، حنیفاً، جو حق کا پرستار تھا، واتخذ اللہ، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیلاً، خلیل۔ تو کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس شخص سے کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا اور وہ نیکی کرتا ہے، اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیم کی، اور ملت ابراہیم کی پیروی کی، تو اس نے یقیناً اللہ کی ملت ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے لیے یکسو اور عبادت کرنا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔